السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN، میں ہوں زین الحسن۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ کمیشن کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کریں گے، جبکہ اراکین میں 4 صوبوں کے وزراء خزانہ شامل ہیں۔ اس سے قبل 2020 میں تشکیل دیا گیا کمیشن تحلیل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے ڈاکٹر اسد سعید بطور ماہر NFC میں شامل ہیں۔ بلوچستان سے فرمان اللہ اور KP سے ڈاکٹر مشرف رسول کو ماہر کے طور پر NFC کا رکن مقرر کیا گیا ہے۔ NFC وفاق اور صوبوں میں مجموعی ریونیو کی تقسیم پر سفارشات دے گا۔ صوبوں کے لیے وفاقی گرانٹس، قرض لینے کے اختیارات اور مالیاتی اخراجات پر بھی غور کیا جائے گا۔ نئے قومی مالیاتی کمیشن کے لیے محاصل کا فارمولہ تبدیل کرنے کی تیاری۔ وزارت خزانہ کی حتمی تجاویز کو ورکنگ پیپر تیار کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وفاق صوبوں کو ملنے والے 57.5% کوٹے میں کمی کی تجویز دے گا اور صوبوں سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صوبوں سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ اختلاف کی صورت میں آئینی ترمیم کے ذریعے محاصل کا موجودہ فارمولہ تبدیل کرنے پر غور کیا گیا۔ صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر موجودہ 82% کوٹے میں کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ کم آبادی، ٹیکس، ماحولیاتی تبدیلی اور ترقی کی کارکردگی کو تقسیم کے فارمولے کا حصہ بنانے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ اور سالانہ ترقیاتی پلان صوبوں کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے۔ اور گلگت کے ضلع غزر میں راوشن کے مقام پر گلیشیئر پھٹنے سے 7 کلومیٹر طویل مصنوعی جھیل بن گئی ہے۔ دریا کا بہاؤ بھی مکمل طور پر رک چکا ہے۔ پانی کا ذخیرہ خطرناک حد تک بڑھنے لگا ہے۔ گلگت شندور روڈ مکمل بند ہو گیا۔ مکینوں کی مدد کی اپیل پر پاک فوج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ریسکیو آپریشن کیا۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب میں پھنسے تمام افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ GB اسکاؤٹس کوئک ری ایکشن فورس بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے خوفناک اثرات۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ روشن کے مقام پر آبادی محصور، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا کہ گلیشیئر پھٹنے سے 7 کلومیٹر کے علاقے تک مصنوعی جھیل بن چکی ہے۔ 1 کلومیٹر طویل سڑک بھی بہہ گئی ہے۔ روشن میں 100 سے زائد گھر متاثر ہوئے۔ ترجمان کے مطابق بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے، تاہم جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیلاب سے کھیت کھلیان اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ تحصیل گوپس میں پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ GB اسکاؤٹس کوئک ری ایکشن فورس بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ غزر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ گلیات میں ایک درخت کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، اب اتنی کٹائی ہوئی کہ پلازے بن گئے۔ کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2 دن قبل ہم بونیر گئے، سپہ سالار بھی میرے ساتھ تھے، وہاں سیلاب سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب کے نقصانات اور امدادی اقدامات پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے بنی جھیل کی نگرانی اور لوگوں کا انخلاء یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی۔ پاکستان میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اور جو دریاؤں میں جو طغیانی آئی ہے، وفاقی حکومت نے مل کر صوبائی حکومتوں سے ہاتھ بٹایا ہے اور بھرپور خلوص کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سپہ سالار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا۔ لیکن یہ ہماری سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانا ہے۔ کب تک صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان چیزوں کی کمپنسیشن دے گی جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر جو تعمیر کی گئی، کہ جناب خوبصورتی ان کو دکھانی ہے، بھئی یہ خوبصورتی قیامت خیز خوبصورتی چاہیے آپ کو، یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پر انسانی جانیں جو ہیں وہ ممکن حد تک ان کو بچایا جائے۔ گلیات وہ علاقے تھے جہاں پر کوئی ایک درخت نہیں گرا سکتا تھا۔ آج آپ گلیات چلے جائیں، بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنی کٹائی ہوئی ہے، اتنی کٹائی ہوئی ہے۔ یہ تباہ کن حالات جو کہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی۔ جنگ بندی کے لیے مجھے امریکہ سے فون آیا تھا۔ میں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا۔ ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں۔
میں نے کہا تھا کہ اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے. واضح کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی. بھارت کی جانب سے بلا وجہ بیان بازی جاری رہتی ہے. امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈیول نہیں ہوا. کل 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش جا رہا ہوں. چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے وفد کے ہمراہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ عزم کا اظہار کیا گیا ہے. ملاقات میں علاقائی اور عالمی فورمز پر رابطہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. اسلام آباد سے رپورٹ. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے وفد کے ہمراہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات کی، جس میں علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر دونوں جانب سے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ اور علاقائی و عالمی فورمز پر رابطہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی، جس میں اہم امور پر بات چیت ہوئی. چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کو چین کا عینی بھائی اور اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا. کہا چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. چینی وزیر خارجہ وانگ ای پاکستان کا اہم دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے. انہیں ہوائی اڈے پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے رخصت کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی منظرنامہ خواہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی ہمیشہ لازوال رہے گی. پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی. چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست ہے. پاک فوج کا بنیر، سوات اور شانگلہ میں 8ویں روز بھی آپریشن جاری ہے. کور آف انجینئرز کے دستے راستوں کو کھولنے اور ملبے کو ہٹانے میں مصروف عمل ہے. بنیر میں قادر نگر سے ہٹائی ڈالا جانے والی سڑک کو کھول دیا گیا ہے. لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے. میڈیکل ٹیمز نے متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگا لیے. مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. سیلاب زدگان کی بحالی اور مکمل ریسکیو تک پاک فوج کا آپریشن جاری رہے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتی ہیں کہ بارشوں کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ مرتضی وہاب نے نالے صاف نہیں کروائے. شہر میں 235 ملی میٹر بارش ہوئی. نالے صاف نہ ہوتے تو پانی کیسے نکلتا؟ 3-4 گھنٹوں کی تکلیف پر عوام سے معافی مانگتا ہوں. فاروق ستار کو ریٹائر ہونے کا کہا تو برا مان گئے. وہ PS2 گورنر ہیں. حافظ نعیم اپنی سیٹ خالی کریں، کسی اور کو دیں. جماعت اسلامی کے نمائندوں کو اپنے ذہنوں سے جماعتی پن نکالنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چند منٹوں کی بارش تھی یا تھوڑی سی بارش تھی، آج سے 3 دن قبل جب بارش کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو 12 گھنٹوں میں 235 ملی میٹر بارش ہوئی. تو یہ نالے کا جو یہ سارا پانی شہر کے اندر آیا تھا 300 ملی میٹر، یہ نالوں کے ذریعے گیا. یہ میں نے کوئی ٹرک میں بھر کے تو اس کو سمندر میں نہیں پھینکا. تو اگر نالے صاف نہیں ہوئے ہوتے تو کیا یہ پانی کی نکاسی ہو پاتی؟ فاروق ستار صاحب پتہ نہیں میں نے کیا برا کہا یار. 1987 میں 4 سال کا تھا میں، تب وہ میئر تھے. آج میں 41 سال کا ہو گیا ہوں. وہ PSO2 گورنر ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ وہ 3-4 گھنٹے پانی تھا، لوگوں کو تکلیف ہوئی، زحمت ہوئی. اس کے لیے مجھے معافی بھی مانگنا پڑے لوگوں سے، میں بالکل معافی مانگوں گا. آپ میرے لوگ ہو یار، میری ذمہ داری ہے یہ. میں یہ نہیں کہوں گا میرے پاس اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. پنجاب میں موسلادھار بارشوں کا نیا سپیل کل سے شروع ہوگا. مری گلیات سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. ادھر لیا اور بہاول نگر میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیرآب آ گئے ہیں. راجن پور کوٹ مٹھن میں دریائے سندھ بپھر گیا ہے. سندھ میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. پنجاب میں دریاؤں کی سطح خطرناک حد تک بلند. پانی کے دباؤ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے. سیلاب سے سینکڑوں دیہات زیر-آب. بھارت نے ڈیموں کے سپل ویز بھی کھول دیے. راجن پور کوٹ مٹھن میں دریائے سندھ کے 4,90,000 کیوسک کے سیلابی ریلے نے شدید نقصان پہنچایا ہے. لیا میں 60 سے زائد دیہات، فصلیں اور سکول زد میں آ گئے. لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. بہاول نگر میں پانی ہی پانی سے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. سینکڑوں
एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। कसूर, पाकपतन, भावल नगर, कहरोड़ पक्का और बूरे वाला समेत मुतअद्दिद इलाकों में हिफाजती बंद टूट गए। भारत ने सतलुज और रावी में सैलाबी रेले छोड़ दिए। अपने तीनों दरियाओं पर डैम्स के स्पिलवेज भी खोल दिए, जिससे दरिया सतलुज में बहाव 1 लाख क्यूसेक जबकि पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई। उधर सिंध के जिला टंडो मोहम्मद खान में बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, जिस पर जिले इंतजामिया ने तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। लाहौर में दिन भर बादलों की आंख मचोली के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के भांजी और अलीमा खानम के बेटे के जिन्ना हाउस हमले पर रिमांड दे दिया है और दूसरी जानिब अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह खान को भी हिरासत में ले लिया है। इसी हवाले से तफसीलात से इबादुल हक की रिपोर्ट मिलेगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाहरेज को तफ्तीश के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया। इससे पहले पुलिस ने शाहरेज को जिना हाउस हमले के मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था और आज अदालत में पेश किया। पुलिस ने इस्तदा की कि मुलजिम का 30 दिनों का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शाहरेज खान के मुकदमे में सलमान अकरम राजा एडवोकेट दलाइल के लिए पेश हुए और जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत की। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने ये कानूनी नुक्ता उठाया कि पुलिस के पास ऐसा क्या मवाद है जिसकी बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। वकील ने ये भी निशानदही की कि मुलजिम को 2 साल की ताखीर से गिरफ्तार किया गया है और शाहरेज को जिना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी वालिदा अलीमा खानम को इस मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया गया है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ निस्वाना ने दलाइल में कहा कि शाहरेज को बानी पीटीआई का भांजा होने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। उनका पीटीआई के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। शाहरेज खान इस मुल्क का मशहूर एथलीट है। बंदूकों के साथ आए हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है शाहरेज खान, उसको उठा के ले गए। आज तक किसी ने उसको यहाँ देखा भी नहीं होगा और इन्होंने जाकर उसको पहले उठाया है। वकील ने इस्तदा की कि शाहरेज को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया। अदालती कार्रवाई के दौरान शाहरेज की वालिदा अलीमा खानम और खाला उज़मा खानम भी अदालत में मौजूद थी। दूसरी जानिब ये अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को भी हिरासत में लिया गया है। शेर शाह को उनकी रिहाइश गाह के करीब से हिरासत में लिया गया। खानदानी जराये के मुताबिक ये कार्रवाई सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने की। इन सादा कपड़ों के एहलकारों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। नैब ने मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी है। इसी बारे में बात करते हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। नैब ने मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक समेत को 26 को 10 बजे ज़ाती हैसियत में समेत खलीलुर रहमान को शुक्रिया इदरीस, आप इस बारे में बता रहे थे।